دعا۔ السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہے، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی رحمت سے مایوسی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں، اور جس کی رحمتوں کا دریا کبھی رکتا نہیں۔ اے میرے پیارے پروردگار، تو سب سے بڑا ہے، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی ہمسر نہیں، تو پاک ہے۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں تو سب کا مالک ہے، اور تو ہی سب کو پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ پاک، اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دو۔ یا الہی، ہم سب کے گناہ معاف کر دے، ہم سب کو عابد اور عبادت گزار بنا دے، اور ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرفراز کر دے۔ ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے، اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، ہم گناہوں کی دلدل میں دھس گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستی میں مست ہو چکے ہیں، ہم مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم ندامت کے آنسوؤں سے نا آشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک، اے پاک پروردگار، ہمیں اور ہمارے والدین کو اپنی عافیت عطا فرما، اور ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ اے دو جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بڑھ جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈھال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بڑھ جائیں تو اے پاک پروردگار، ہمارا سکون بن جانا۔ ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بڑھنے لگا ہے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل و کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کو سیراب کرتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے۔ بے شک تو بڑا مہربان
اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت و تندرستی ہو، ترقی اور خوشحالی ہو، اور دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی ہو۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے اور تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو ہماری قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو ہمارے لیے پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی تو توبہ قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ پاک، ہمارے پاس عمل کوئی نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ اے پروردگار، ہمیں اپنی بے شمار رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو ہمیں نیکی کی باتیں بتائے، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہیں۔ یا اللہ، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ یا الہی، اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر مہربانی فرمانا۔ یا اللہ پاک، ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہمیں آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع دار اور مطیع ہم کو بنا لے، تاکہ قیامت کے دن ذلت و رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ، اپنے مومن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمانا اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام کرا لے جن سے تو راضی ہو، ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ، شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کریم، ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہوئے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ پاک، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ اے بہت بڑی شان والے، ہمیں باعزت اور بہترین صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمانا اور ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ یا اللہ، خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سب کی اولادوں کو والدین کا فرما بردار بنا دے۔ بھائی بھائی سے ناراض ہے، ان کی آپس کی نفرتیں ختم کرا دے۔ اے پاک پروردگار، جو بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں جن لوگوں کے حقوق دینے ہیں یا ہم نے جن کی غیبت یا چغلی کی ہے، انہیں اپنی بارگاہ سے اتنا دے اور ایسی جزا اور ثواب سے انہیں نواز دے کہ روز قیامت انہیں ہم سے بدلہ لینے کی طرف توجہ بھی نہ ہو۔
اے پاک پروردگار، ہمارے والدین کو سلامت رکھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ تمام زوجین میں محبت بنائے رکھ، جن کے درمیان ناراضگی ہے اسے دور کر دے۔ یا الہی، جو بے اولاد ہیں، اولاد کی نعمت کے لیے تڑپتے ہیں، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، جو بیٹے اور بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے ایسے وسیلے، ذریعے اور راستے بنا کہ ان سب کو نیک شریک حیات ملے۔ یا اللہ پاک، جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں، مشکل میں، تنگی میں ہیں، اپنی لامحدود رحمت اور مہربانی سے ان کی تمام پریشانی، مشکل، مصیبت اور تنگی کو دور فرما دے۔ اے اللہ پاک، ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم تیرے بندوں کی مدد کریں، تیرے بندوں کے لیے آسانی کریں، تیرے بندوں سے نرمی کریں، تیرے بندوں سے محبت کریں۔ ہم دوسروں کی زندگیوں کو جہنم بنانا چھوڑ دیں۔ اے پاک پروردگار، ہمیں اور ہمارے پیاروں کو اتنا عطا کر جتنی تیری شان ہے۔ اے پاک پروردگار، ہمارے اور ہمارے پیاروں کے اتنے گناہ معاف کر جتنا تو رحیم ہے۔ یا رحمان، ہماری اور ہمارے پیاروں کی اتنی مشکلیں آسان کر جتنا تو رحمان ہے۔ یا رزاق، ہمیں اور ہمارے پیاروں کو اتنا کشادہ رزق عطا فرما جتنا تو رزاق ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے ایک خوشگوار زندگی کا، اچھی موت کا اور ایسی واپسی کا جو ذلت اور رسوائی سے خالی ہو۔ اے اللہ، ہمیں کسی پر بوجھ نہ بنانا۔ اے اللہ، ہمیں اپنے خزانوں سے عطا کر ہمیں لاچاری، معذوری اور بے بسی سے بچانا۔ اے اللہ پاک، اے پاک پروردگار، جس طرح تو رات کو دن میں بدلتا ہے، اسی طرح ہماری مشکلات کو آسانیوں میں، ہماری بیماریوں کو تندرستی میں اور ہماری نفرتوں کو محبت میں، غم کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے رب کریم، تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، تمام بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما، تمام غریبوں اور مسکینوں کی غائبانہ مدد فرما، تمام ضرورت مندوں کی تمام ضرورتیں اور مرادیں پوری فرما۔ اے پاک پروردگار، جو بے گھر ہیں انہیں عافیت والا گھر عطا فرما۔ اے مہربان رب، ہمارے والدین کو بڑھاپے سے لے کر آخری وقت تک فکر معاش اور تنگی رزق سے محفوظ فرما دے۔ ان کو عمر کے اس حصے میں کسی کا اور خصوصاً اپنی اولاد کا محتاج نہ کرنا۔ بے شک عزت اور ذلت تیرے ہی اختیار میں ہے۔ اے رحمان و رحیم، ہماری اولادوں کو ہر برائی سے بچانا، ہر دکھ تکلیف اور جان لیوا بیماری سے ان کی حفاظت فرمانا اور انہیں وافر طیب رزق عطا فرمانا۔ اے اللہ، ان کی شخصیت میں موجود ہر خامی کا ازالہ فرما، انہیں آفات و بلیات میں کبھی مبتلا نہ کرنا، حاسدوں کے حسد اور شریروں کے شر سے ان کی حفاظت فرمانا۔ اے رب ذوالجلال، ہماری نیند کو راحت اور جاگنے کو برکت اور ہماری دعاؤں کو قبولیت عطا فرما۔ ہمیں سکون قلب کی دولت اور حادثات سے امان عطا فرما۔ ہم سب کو صحت کے خزانوں کے ساتھ سلامت رکھنا۔ یا اللہ پاک، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے، ہماری پریشانیوں، مشکلوں، مصیبتوں، غموں،
دکھوں کو امن، سکون، راحت، خوشی اور خوشحالی میں بدل دے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم سے وابستہ رشتوں اور دوستوں کو کیا کیا مشکلات ہیں، پر تو سب جانتا ہے نا۔ یا اللہ، ان کی مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے، انہیں وہ سب کچھ عطا فرما جن کی انہیں ضرورت ہے، ان کو زندگی بھر کی خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے یہ ہاتھ ہمیشہ تجھ سے مانگنے والے ہوں اور دوسروں کو دینے والے ہوں۔ اے پاک پروردگار، پاکستان سے لے کر جتنے بھی مسلم ممالک ہیں یا جن جن ملکوں میں نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بھی امتی ہے، ان سب پر رحم فرما۔ پوری امت مسلمہ پریشان ہے، سب کے دکھ اور پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے تمام خزانوں کے مالک، سنا ہے تیرے گھر کی زیارت پیسوں سے نہیں ہوتی بلکہ قسمت سے ہوتی ہے۔ ہم سب کی بھی قسمت میں حج اور عمرہ لکھ دے، ہماری قسمت میں بھی حجرہ اسود کا بوسہ لکھ دے۔ اے اللہ، تو نے اتنی خوبصورت زندگی عطا کی ہے، اب اس کا انجام بھی اچھا کر دینا۔ یا اللہ، جس دن بھی تیرے پاس آئیں اس حالت میں آئیں کہ ہماری روح بالکل شفاف اور گناہوں سے پاک ہو، ہماری توبہ قبول ہو چکی ہو اور تو ہمیں معاف کر چکا ہو۔ اے پاک پروردگار، جس دن حساب قائم ہو اس دن ہم سے آسان حساب لینا، ہمارا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دینا۔ اے میرے پیارے اللہ، ہم تیرے اتنے کمزور بندے ہیں کہ ذرا سی دنیاوی تکلیف پر کراہ اٹھتے ہیں۔ رب کریم، اے رب رحیم، جہنم کے عذاب سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا، ہمیں اپنے غصے سے محفوظ رکھنا اور ہمیں معاف کر دینا۔ ہم سب کو بغیر حساب کتاب جنت الفردوس میں اپنے پڑوس میں گھر عطا فرمانا۔ اے پاک پروردگار، تجھے تیری عزت و وقار کا واسطہ ہمارے والدین اور آباء و اجداد میں اور پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی وفات پا چکے ہیں، ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ، دنیا کے سب لوگ اپنی اوقات کے مطابق دیتے ہیں، لیکن تو واحد ہے جو اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم تجھ سے اپنے لیے، اپنے سب بھائیوں، بہنوں، والدین، دوست احباب اور ساری امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت اور بھلائی کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا کر اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کی پیروی کرنے والے سب مسلمانوں پر اپنی تمام رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ اے زمین و آسمان کے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پر جو کامل یقین ہے اس کو دیکھ، اور آج ہماری تمام دعاؤں کو، حاجتوں کو پورا کر دے۔ ہمیں ایسی معافی دے جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے، ہمیں ایسی ہدایت عطا فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ہمیں ایسی کامیابی عطا فرما جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ہمیں ایسی عزت دے جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو، ہمیں ایسی خوشیاں
اور کامیابیاں عطا فرما جس کے بعد تکبر نہ ہو، ہمیں ایسی رضا دے جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت عطا فرما جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسی اولاد سے نواز دے جو نیک اور باعث عزت ہو، ایسا رزق عطا فرما جو حلال اور بابرکت ہو، اور ایسی موت عطا فرما جو باعث مغفرت ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ سب بھی آمین بولیں۔ اگر آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں، کمنٹ میں اچھا سا کوئی کمنٹ لکھیں، اور اس دعا کو اتنا شیئر کریں کہ ہر مسلمان اسے دیکھے، سنے اور اس پر آمین بولے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔